علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165، 166، 167 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم، آ کے معنی کیا، واو کے معنی اور کیا، لما جب، یہ لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، لما کو یاد رکھ لیں، لما کے معنی جب۔ اصابتکم تمہیں پہنچی، کم کے معنی تمہیں، اصابت پہنچی، واقعہ ہوئی۔ اصابتکم مصیبہ، مصیبت، مصیبت قد اصبتم، قد تحقیق یقیناً، اصبتم تم کے معنی تم، پھر وہی روٹ ورڈ ہے، یقیناً تم پہنچا چکے ہو، اصبتم، اصبتم مثلیہا، اس سے دگنی، مثلیہا مثال اردو کا لفظ۔ قل تم نے کہا، انا کہاں سے، ہاذا یہ کہاں سے آ گئی بریکٹ میں، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل ہوا وہ، من عند انفسکم وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، من سے ان طرف قریب، انفسکم تمہارے نفس، تمہاری جان، یہ تمہاری جانوں کی طرف سے ہے، تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ پر کل ہر شے چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ اور کیا بات ہوئی بریکٹ میں کہ جب تم پر مصیبت واقع ہوئی، یقیناً تم اس سے دگنی پہنچا چکے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ بتا رہا ہے، قل تم ان ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، آپ فرما دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 166 کو دیکھیں۔ وما، اور جو، اصابکم واقع ہوئی، پہنچی تمہیں، یوم التقل جمعان، یوم دن، تقا مڈ بھیڑ۔ میں نے جب یہ پیچھے آیت آئی تھی کوئی ایک رکوع پہلے تو بتایا تھا کہ ملاقات، یہ لام تا اور قاف اس میں موجود ہے، میم لام الف جوڑ دیں تو ملاقات بن جائے گا، یعنی ملاقات ہوئی، جمعانی دو جماعتوں کی، جماعت جیم میم عین اس کے اندر موجود ہے، کھڑا الف بھی ہے، تو جماعت تو موجود ہے، تو جماعت اس کا معنی دو جماعتیں، یہ تثنیہ ہے۔ جس دن مڈ بھیڑ ہوئی دو جماعتوں کی، فبإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے تھی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ معلوم کرے، عین لام میم جاننا، مومنین کو، تاکہ وہ مومنوں کو معلوم کرے، مومنوں کو جانے۔ بامحاورہ اس کا ترجمہ سنیں۔ اور جو تمہیں اس دن تکلیف پہنچی جب دو جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، تو یہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ معلوم کرے
مومنوں کو، تاکہ وہ مومنوں کو معلوم کر لیں۔ 167 نمبر وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، واو اور لام تاکہ، یا وہ عین لام میم ہے تاکہ وہ معلوم کرے، کون؟ اللہ۔ الذین، ان لوگوں کو، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، نون فا قاف موجود ہے تو میم شروع میں لگا دیں تو منافقت بن سکتا ہے، جنہوں نے منافقت کی، واو الف جمع کی علامت ہے۔ وکیلا، اور کہا، لہم، ان سے، وکیلا، اور کہا گیا، لہم، ان سے، تعالو، تم آؤ، قاتلو، تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اودفعوا، یا، او کے معنی یا، یہ اودفعوا کو دیکھیں تو آخری واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور دال سے اور عین بچتا ہے روٹ ورڈ اس کا، تو دفع کرنا، جب تم کسی کو دفع کرتے ہو تو دھکیلتے ہو اس کو، یا اس سے بھی آسان اگر دفاع لگا لیں، دال سے الف عین، جیسے ملک اپنا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو وہ لفظ بھی بن رہا ہے اس سے، اور جو کشش کرنا اور دھکیلنا ہوتا ہے، کھینچنا اور دفع کرنا، وہ بھی بن سکتا ہے۔ اودفعوا، اور تم سب دفاع کرو، تم سب دھکیلو، قالوا، انہوں نے کہا، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، قتالا، لڑائی، قتال لاتبعناکم، یہ لا نہیں ہے، یہ لاتبعنا، لا تاکید کے لیے ہے، ضرور ہم اتباع کرتے، لاتبعناکم، ہم تمہاری، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، تمہاری پیروی کرتے، ہم، وہ سب، للکفر، کفر کے، یومئذ، اس دن، اس یوم، اقرب، زیادہ قریب تھے، اقرب کو دیکھیں تو قرب نظر آئے گا آپ کو اردو کا لفظ، اور قربت اور قریب، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کی نسبت، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، کئی بار یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، ما لیسا، جو نہیں، بافواہہم، ما لیسا، جو نہیں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، عالم، خوب جانتا ہے، بما، جو کچھ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، یہ بھی لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، قتم، کاف، تعمیم۔ ترجمہ اس کا با محاورہ یہ بنے گا، 167 کا، تاکہ وہ، یعنی اللہ، ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور ان سے کہا گیا کہ تم جنگ کی طرف آؤ اللہ کے راستے میں، اور دفاع کرو، یا دفاع کرو، انہوں نے کہا، اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، اور وہ سب اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، اور جو کچھ ان کے منہوں سے وہ کہتے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہ تینوں آیتیں ہوگی، یہ تینوں ہی میدان احد کے بارے میں ہیں۔ آئیے ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں مصیبت واقع ہوئی، یقیناً تم اس سے دگنی ان کو پہنچا چکے تھے، تو تم لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ پیارے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ واقعہ، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب میدان احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ پہلے ان کا پلڑا بھاری تھا، پھر کفار نے
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درے کو خالی دیکھا تو پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، تو مسلمانوں کے 70 مجاہد شہید ہوئے۔ تو چند لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا کہ ہمیں اتنا نقصان ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا گھٹنا اتر گیا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو چند نوجوان لوگوں کا، صحابہ کا خیال تھا کہ پیارے نبی ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی، تو یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آ گئی شکست؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم پہلے بھی ان کو نقصان پہنچا چکے ہو، بدر کے اندر 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی ہوئے تھے، تم دگنی ان کو مصیبت پہنچا چکے ہو، اگر اب تم پر آ گئی ہے تو اب کیا کہتے ہو؟ یہ تو دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انصاف تو قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں پر بعض اوقات اللہ آزمائش کے لیے مصیبت ڈال دیتا ہے، بعض اوقات درجات بلند کرنے کے لیے مصیبت ڈالتا ہے، بعض اوقات چھان پھٹک کے لیے مصیبت ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ تو یہ پھر بھی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہے۔ یاد کرو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو لوگ ایک لشکر کی شکل میں پہاڑی کے درے پہ کھڑے کیے تھے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں، اور کہا تھا تقریباً 40 تھے وہ، کہ ہماری اگر بوٹیاں بھی پرندے نوچ رہے ہوں، اللہ نہ کرے تو آپ نے درہ نہیں چھوڑنا، اور ہمیں فتح ہو تب بھی آپ نے کسی قیمت پر درہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، کافر بھاگ رہے تھے، تو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے مجاہدین، تو انہوں نے درے والوں نے جگہ چھوڑ دی، تو اللہ فرماتا ہے تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے، اور مال غنیمت میں شامل ہوئے۔ تو فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس اللہ نے تمہیں بے سر و سامانی کی حالت میں فتح دی تھی بدر کے میدان میں، اسی نے شکست دی ہے، لیکن ہے تمہارے اپنے عملوں کی وجہ۔ ایک اور یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی اجتہادی غلطی کرے، ویسے تو وہ معاف ہے اجتہادی غلطی، اس کی قیامت کو پکڑنی ہوگی، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ 1 اجر دیتا ہے، اور صحیح اجتہاد کر لے تو 2 اجر ہے، لیکن اس کا دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جیسے میدان احد میں ہوا۔ تو آگے فرمایا کہ جس دن 2 جماعتیں لڑیں، یہ بھی احد کی بات ہے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اللہ نہ چاہے تو وسائل ہوں یا نہ ہوں، اللہ حفاظت کر لیتا ہے اور تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ اللہ پرکھے کہ مومن کون ہے، آج کون میدان جنگ میں رہتا ہے اور کون میدان جنگ میں نہیں رہتا۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی، آپ کو یاد ہے، اس نے 300 بندہ سائڈ پہ کر لیا تھا۔ تو مومنوں کو پرکھنے کے لیے، اور اگلی آیت میں تو اور وضاحت کر دی کہ تاکہ ان لوگوں کو دیکھے جنہوں نے منافقت کی، اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ تھا۔ دیکھیں 1000 بندے میں سے 300 میدان میں نکل کر سائڈ پہ ہو جائیں تو کتنا حوصلہ ٹوٹتا ہے بطور انسان، اور مقابلے میں 3000 تھے۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ لڑائی کرو اللہ کے راستے میں اور دفاع کرو یا دشمنوں کو دفع کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہوتا نا کہ لڑائی ہوگی، لڑائی ہونی کوئی نہیں، تو ہم ضرور لڑتے، تمہاری تباہ کرتے، تم لڑنے نہیں جا رہے ہو۔ مسلمانوں سے انہوں نے کہا تم تو تباہ و برباد ہونے جا رہے ہو، بھلا 1000 کا مقابلہ ہے 3000 سے، تم تو خودکشی کرنے جا رہے ہو، خودکشی۔ تو بھائی ہم نے نہیں کرنی، ہم نہیں لڑیں گے، یہ کوئی لڑائی ہے؟ وہ الگ ہو گئے۔ تو اللہ ان کی منافقت کو جانے، اللہ تو جانتا ہے، وہ واضح کر دے۔
اللہ فرماتا ہے اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے، یعنی ایمان کا نام لے رہے تھے لیکن کفر ان پہ چھایا ہوا تھا، اور جو باتیں ان کے دلوں میں تھیں ان کے منہ میں یہ نہیں تھی، یعنی دلوں میں ان کے اور تھا، منہ پہ اور تھا، منافقت تھی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم کسی قیمت پر مخالفت نہ کریں، چونکہ وہی جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر صحیح حدیث ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن حدیث کی تابع کرنا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔